يا عبادي الذين آمنوا ایک شہر جو آنسوں کی بنیاد پر بسا تھا، ایک مزار جس کے سامنے صدیوں سے لوگ نذرانے عقیدت پیش کرتے آئے تھے، ایک زمین جو پہلے سے ہی خون کی لکھی ہوئی ایک داستان تھی، اور وہ پھر 1802 میں اس زمین پر دوبارہ خون بہایا گیا۔ اس بار دشمن باہر سے نہیں آیا تھا، اس بار حملہ کرنے والے خود کو مسلمان کہتے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی ان سب سے دردناک اور شرمناک گھٹناؤں میں سے ایک 1802 کربلا کا قتل عام۔ پہلے تھوڑا سمجھتے ہیں کہ کربلا کی زمین اتنی مقدس کیوں ہے۔ 61 ہجری سن 680 عیسوی نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی طالب علیہ السلام نے یزید کی ظالم حکومت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور کربلا کے میدان میں 72 ساتھیوں کے ساتھ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس دن کے بعد سے کربلا صرف ایک شہر نہیں رہا، وہ ایک عقیدے کی دھڑکن بن گیا۔ روزانہ لاکھوں مسلمان، خاص کر شیعہ مسلمان، اس زمین کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مزار پر سونے چاندی کے گنبد تھے، قیمتی تحفے، نذرانے اور صدیوں کی محبت اس جگہ پر اکٹھی تھی۔ اب آتے ہیں 18ویں صدی کے عرب میں۔ عرب کے نزد علاقے سے ایک عالم اٹھے، محمد ابن عبد الوہاب۔ ان کی وچاردھارا تھی مزاروں کی زیارت، گنبدوں کا نرمان اور مردوں سے دعا مانگنا۔ یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے، اور یہ جو کر رہے ہیں وہ لوگ کافر ہیں۔ اس وچاردھارا، اس سوچ نے ایک راجنیتک طاقت مل گئی جسے محمد ابن السعود کے نام سے جانتے ہیں۔ ابن سعود وہاب کی وچاردھارا اور ابن سعود کی تلوار دونوں نے مل کر ایک سمجھوتا کیا، اور اس سمجھوتے کی نیو پر کھڑا ہوا وہابی آندولن۔ یہ آندولن عرب میں تیزی سے پھیلا، اور ان کا اگلا نشانہ تھا کربلا۔ 1800 کے آس پاس سعودی وہابی طاقتیں عرب میں بہت مضبوط ہو چکی تھیں۔ ابن سعود کے بیٹے سعود ابن عبدالعزیز کی قیادت میں یہ طاقت اب عراق کی طرف نظریں پھیرنے لگی تھی۔ ان کے نظریے میں کربلا کا وجود، وہ گنبد، وہ مزار، وہ زیارت، یہ سب بت پرستی تھی جسے مٹانا ان کا دینی فرض تھا۔ سوچیے ایک ایسی سوچ جو انسان کو قتل کرنے کا جواز اس بات سے نکالے کہ ہم انہیں شرک سے بچا رہے ہیں۔ تاریخ تھی 21 اپریل 1802، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 20 ذی الحجہ 1216 ہجری۔ یہ وہ دن تھا جب شیعہ مسلمان غدیر خم کی خوشی منا رہے تھے۔ شہر میں رونق تھی، لوگ جشن میں تھے، بازار کھلے تھے، بچے، بوڑھے، عورتیں سب تھیں۔ اور اسی وقت 12 سے 18 ہزار وہابی لڑاکوں نے کربلا پر اچانک حملہ بول دیا۔ وہ دیواریں پھاند کر اندر گھسے، انہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ کوئی تیار نہیں تھا۔ جو ملا قتل کیا، جو گھر میں ملا اسے لوٹ لیا، جو بازار میں ملا اسے توڑ دیا۔ اتہاس کاروں کے مطابق اس ایک دن میں قریب 2000 سے 5000 تک بے گناہ انسان مارے گئے، جس میں عورتیں، بچے، بزرگ، کوئی نہیں بچا۔ قتل عام کے بعد انہوں نے رخ کیا امام حسین علیہ السلام کی مزار کی طرف۔ صدیوں سے وہاں جمع ہوئی دولت، سونا، چاندی، قیمتی پتھر، تحفے، سب لوٹ لیے گئے۔ گنبد کو نقصان پہنچایا گیا، مزار کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ جہاں نبی کے نواسے کا جسم دفن تھا، اس جگہ کو انہوں نے بت خانہ کہا۔ اس واقعے کو اتہاس میں وہابی حملہ کربلا یا میسکر آف کربلا 1802 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ خبر پوری اسلامی دنیا میں پھیلی تو صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ عثمانی سلطنت جو اس وقت عراق کی حاکم تھی پوری طرح ہل گئی۔ انہوں نے اسے اپنی ناکامی مانا۔ کچھ سالوں کے بعد عثمانیوں نے وہابی طاقتوں کے خلاف سخت جوابی کارروائی کی، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ جو مرے وہ لوٹ کے نہیں آئے، جو لٹا وہ واپس نہیں آیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 200 سال پرانی بات ہے، آج اس کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات یہ سمجھنے کے لیے کہ تفریقی سوچ یعنی دوسرے مسلمان کو کافر گھوشت کر کے اسے مارنے کی اجازت دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ دوسری بات، آج بھی دنیا میں ISIS جیسی طاقتیں مزاریں توڑ رہی ہیں، عام مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ان کی وچاردھارا کی نیو اسی سوچ میں ہے۔ تیسری بات، جب ہم کربلا 61 ہجری کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں کربلا 1802 کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ دونوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ ظلم کرنے والے خود کو حق پر سمجھتے تھے۔ اتہاس ہمیں سکھاتا ہے، لیکن صرف تب جب ہم اسے دیکھنے سے منہ نہ پھیریں۔ اس واقعے کو جاننا ضروری ہے، اس واقعے کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس واقعے سے سبق لینا بھی ضروری ہے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل دی اسلامی کام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اسلامی اتہاس کی ایسی بھی انسنی کہانیاں آتی رہیں گی صرف ہمارے چینل دی اسلامی کام پر۔ اللہ حافظ۔